آپ کو لگتا ہے کوئی پاکستانی ڈریم نام کی چیز بھی ہماری ہے، یا ہم صرف امریکن ڈریم سنتے سنتے ہی دنیا سے چلے آئیں گے؟ نہیں، پاکستانی ڈریم بھی موجود ہے، اور پاکستانی ڈریم کی جو فیسینیشن ہے اگر آپ کو میں وہ بتا دوں تو شاید آپ کو امریکن ڈریم اس کے سامنے ہیچ لگے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے مشہور مذہبی اسکالر ہیں، ان کا دنیا بھر میں رابطہ رہتا ہے، تو وہ انٹرنیٹ کی کچھ بڑی کمپنیوں کے CEO کے ساتھ بیٹھے گزشتہ دنوں، تو انہوں نے کچھ دلچسپ حقائق ان کو بتائے اسلامی ورلڈ کے، بالخصوص بر صغیر کے خطے کے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاکستان ہندوستان کے نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، سب سے زیادہ کیا چیز سرچ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ آپ کے اس پورے خطے میں گوگل پہ اور باقی جگہوں پہ چیزیں ڈھونڈنے کا ہے نا، وہ علامات قیامت، نزول مسیح اور مہدی کی آمد ہے. تو اتنا بڑا خواب تو دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنا بڑا خواب ہمارے یہاں موجود ہے. یہ خواب ہم دکھا رہے ہیں اپنے معاشرے میں. تو تقریباً ہر مذہب میں آپ کو ایسی نوید اور ایسی انتظار کی صورت نظر آتی ہے. ہاں، لیکن اس انتظار کی صورت میں آپ اپنا آج برباد نہیں کرتے. ہم اس انتظار کی صورت میں اپنا آج قربان کر رہے ہیں. ہمارا پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہے پاکستانی خواب کا، وہ کھڑا ہوا ہے کچھ یوٹوپیاز کے اوپر. ان میں سے ایک یوٹوپیا یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں شاید سب سے ذہین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر 1000 سال ہمیں حکومت دی ہے تو اب دنیا کے اسٹیج پر دوبارہ حکومت ہم نے حاصل کرنی ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے ہمارے باج گزار بن کے رہیں گے، اور ترقی کی جتنی ایجادات ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے چرا کے انہوں نے حاصل کر لی ہیں. تو پاکستان میں جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ خواب دنیا، حقیقت، فطرت کے مسلمات، مسلمہ تاریخی حقائق، ان سب کے برخلاف ہے. ہم لوگ ایک مفتوح قوم ہیں، مغلوب قوم ہیں، اور جن کو عالمی قوتوں اور فاتحین نے زندہ رہنے کی ضمانت دی ہے. اور اگر ہم ان کی ضمانت پر زندہ نہیں رہتے تو پھر ہم اس کرب سے گزرتے ہیں جہاں پر ہمیں لمحہ لمحہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلام ہو اور غلامی میں جینے کے آداب کو سیکھ لو. ظاہر اس کرب میں کچھ نشاتیہ کیفیات بھی تو پیدا کرنا ضروری ہے نا. تو جو پاکستانی ایکسیپشنلزم کا پورا ہمارا فلسفہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، تو شاید یہ اسی نشات کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے چھوٹی سی ہماری. نشات حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن نشات ہمیشہ حقائق کی دنیا میں رہ کر حاصل کریں تو اس میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ورنہ ہمیشہ دائرے کا سفر ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو غلامی کی اس چکی میں پیستے چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو خود فاتحین نکال چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، پاکستان اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں ملیشیا کھڑا ہے، جہاں ترکی کھڑا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر غور و فکر کیا، اپنی داخلی تعمیر و ترقی پہ ان کا فوکس رہا. اس کے نتیجے میں وہ کم سے کم غلامی سے نکل کر زیر دست کی جگہ پر آ گئے. ہم لوگوں نے جو خواب دیکھے وہ خواب اپنی تعمیر و ترقی کے نہیں تھے. وہ خواب یہ تھے کہ جامع مسجد دہلی میں ہم نے اور لال قلعے کے اندر پرچم لہرانا ہے، اور کچھ عرصے بعد جو ہے نا یہ سوویت یونین کا خاتمہ ہوگا تو وہاں پر گرم پانیوں سے گزر کے ہم نے وہاں پر جانا ہے، وہاں پر امریکہ پہ قبضے کی بات ہے، خلافت کا احیاء ہے. تو خواب ہمیشہ آدمی وہ دیکھتا ہے کہ جس کی تعبیر میں کوئی ایک قدم تو آگے بڑھے. تو ہمیں تو جو خواب دکھائے گئے وہ خواب بھی خواب ہی ہیں، ان میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے. شاعر نے کہا تھا کہ مسئلے زیست کے ایسے بھی تھے جو حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے. واہ.